یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے پاکستان میں. یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پاکستان میں فیصلہ کن وقت ہے. یہ جو سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں، اس کا ایک منٹ سنیں اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے کیوں ہیں، اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں. یہ سارے اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے. یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم جواب دہ نہیں ہیں. ہم چوری کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کارروائی ہوگی. عدالت فیصلہ کرے گی. پورا 2 سال کے بعد جے آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. مانتا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلے نہیں مانتا. اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں. پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے. ہم کوئی خاص کلاس ہے، یہ جو مرضی کرو ملک میں. ہم شروع ہوئے 1 فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بن گئی، اربوں روپیہ آ گیا، باہر پراپرٹیز آ گئی، لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور یہ ہے اصل میں یہ ہے فیصلہ کن وقت پاکستان میں. کیا یہ کلاس جنہوں نے 30 سال سے صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا، اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے، تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیے ہیں. میں یہ سارے مل کے بھی یہ کوئی 2 سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا. اور اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں. لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے. لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے. خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلیں اور اس کی چوری بچائیں. وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے. زبردستی لوگوں کو پیسے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے، یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے. میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں، قیمے کے نان بھی کھائیں، لیکن آرام سے گھر بیٹھیں. یہ ملک یہ اللہ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس ملک پہ ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں بخشی ہیں. لیکن اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. جس ملک کے اور خاص طور پہ حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے کیا چیز نہیں دی اس ملک کو. لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ کبھی بھی کوئی ملک جب اس کے حکمران اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں اور جب وہ کرپشن پہ لگ جاتے ہیں، کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. دنیا میں وسائل میں امیر ترین ملک ہیں، ہمارے سے بھی زیادہ وسائل ہے، لیکن ہمارے سے زیادہ غربت ہے. کیونکہ وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. یہی جو ایلیٹ ہے یہ چوری کر کے ملکوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. پیسہ جب یہاں سے باہر چلا جائے تو نوکریاں تو باہر ملیں گی. یا اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں پیسہ کیسے خرچ ہوگا جب جو بھی سربراہ وہ اپنا چیک اپ بھی ملک سے باہر کروائے ہاسپٹل میں، تو یہاں ہاسپٹل کیسے ٹھیک ہوں گے؟
پیسہ تو باہر جا کے خرچ کر رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے. یہ اسٹیبلش کرے گی کہ سارے لوگوں کے اوپر قانون جتنا مرضی طاقتور ہو قانون کے وہ نیچے ہے اور وہ جتنی مرضی یہ بلیک میل کریں. یہ میں آج آپ کو بتا دوں کہ جس دن جب مشرف نے کیا تھا وہ پریشر میں آ کے وکلا موومنٹ چلی تھی جس میں ہم نے سب نے شرکت کی. مقصد تو اس کا کچھ اور تھا. ہم تو آزاد عدلیہ چاہ رہے تھے اور شکر ہے آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. لیکن اس پریشر میں جنرل مشرف اس پریشر میں آ کے این آر او دے گیا دونوں کو. اور وہ این آر اوز نے پچھلے 10 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اس ملک کی جو انہوں نے معاشیت تباہ کی ہے, جو قرضے چڑھائے ہیں, ہمیں آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ جواب دیں. ہمارے سے پوچھتے ہیں جب ایک ملک ایک گورنمنٹ جتنا ٹیکس اکٹھا کرتی ہے سال میں اس کا آدھا ٹیکس, اس کا جو آدھا پیسہ ہے وہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں میں چلے جاتے ہیں, تو ملک آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بتائیں ہم کدھر سے پیسہ لائیں تعلیم پہ, صحت پہ, ہسپتالوں پہ؟ کیونکہ آدھا تو پیسہ ادھر چلے جاتا ہے سیدھا باہر قرضوں کی قسطوں پہ. تو تب تو یہ 10 سال میں ان کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جناب ملک تباہ ہو رہا ہے. مل کے دونوں حکومت کر رہے تھے. تب تو جمہوریت بھی نہیں خطرے میں تھی, معاشیت بھی نہیں خطرے میں تھی جب قرضے چڑھا رہے تھے. این آر او کہتے جی اچھا منافقت دیکھیں, ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. وہ جو انہوں نے ہمیں جو کہا جی ہم فیٹر پہ تب آپ کے ساتھ چلیں گے اگر 34 شکیں نیب کے قانون کی 38 میں سے 34 شکوں کو چینج کرو تب ہم فیٹف کے اوپر ووٹ دیں گے. مطلب نیب کو ختم کر دو. اس پہ کوشش کی, بلیک میل کی. جب ادھر سے نکلے تو اب یہ گھبرا گئے. گھبرائے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے. اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برے بحران سے نکل رہے ہیں. اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی سے تبدیلی لے گورنمنٹ چینج کرو. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس وقت اگر ہندوستان کا ایجنڈا کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو وہ یہ لے کے پھر رہے ہیں. پورا پاکستانی فوج کے جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں مسلمان دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. لیبیا سے لیں, سیریا میں چلے جائیں, عراق میں جو کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی. ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ اتنا بڑا جو دہشت گردی کی یا جنگ چلی آج ہم محفوظ ہیں. ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں. اور یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم, مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے؟ مجھے کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے, ہمیں کیوں نہیں پرابلم؟ تو میں ذرا آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ. یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا. ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتہ چلے گا. کیوں پتہ چلے گا؟ کیونکہ آئی ایس آئی ایک دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے, مانتے ہیں اس کو. یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ. مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئی ایس آئی کو پتہ ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے. ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو یہ کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا, تو سپریم کورٹ کے اندر
جسٹس کھوسا نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیے گورنمنٹ نے، کوئی بھی پاکستان کا ادارہ انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کر رہا، نہ نیب کر رہی ہے، نہ ایس سی سی پی کر رہی ہے، نہ ایف بی آر کر رہی ہے، کوئی بھی ادارہ یہ گورنمنٹ کو چیک نہیں کر رہا۔ جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان ISI کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ اور کیونکہ سنیں، اور کیونکہ فوج کو پتہ ہے، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ جا کے چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی، ادھر اتنا پیسہ بنا لیا، تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک ISI کے جنرل ظہیر الاسلام نے کہا کہ استعفیٰ دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اور تو اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی تو میں ہوں۔ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا، فوج کو برا بھلا، گورنمنٹ کو برا بھلا، صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی، کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے، چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، کسی طرح ان کو NRO مل جائے۔ یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں، جس دن ان کو NRO ملا، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ پاکستان کی تباہی ہوگی۔ پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا، پاکستان میں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی۔ اگر ان کو NRO دینا ہے تو بیچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بیچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اربوں کی چوری والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں معاف کر دو۔ تو آخر میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں، جدھر آپ نے قانون توڑا، میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے، اور وہ جیل میں نہیں، اب VIP جیل میں نہیں جائیں گے، اب جائیں گے جدھر عام بیچارہ غریب آدمی، غریب جدھر مجرم جاتا ہے۔